الرحیم. ہم مجلس کے آداب بیان کر رہے تھے. مجلس کا ادب یہ ہے کہ خلاف واقعہ کسی بات پر بھی جھگڑا، شور، شغب، چیخو پکار نہ کرنا. عمومی مجلس میں تو ایسا کرنا بالکل روا ہی نہیں ہے نا. کہ خدا نہ خواستہ کسی جگہ بیٹھ گئے ہیں، خلاف رائے کوئی بات آ گئی ہے، جیسے ہمارے عمومی متنازع باتوں میں ہوتا ہے، جرگہ میں ہوتا ہے، اس سے بھی چیخو پکار نہ کرنا. مجلس کا ادب یہ ہے کہ جب بھی بیٹھے ہوں برابری کی سطح پر اچھے طریقے سے بات کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کتنی جگہ مذاکرات کی ہیں؟ کفار سے کتنی جگہ مذاکرات کی ہیں؟ کبھی بھی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، مجلس میں موجود لوگوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ کفار کی عادت ہے. نوح علیہ السلام کی جتنی قوم والے تھے وہ کہتے ہیں ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یہ کم رائے والے، اللہ معاف کر استغفر اللہ سمجھانے کے لیے کمین لوگ ہیں. ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ، ہم اتنے بڑے سردار، ان کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس ہم بیٹھے ہیں. ما نراک الا الذین هم اراذلنا. تو مجلس میں کسی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ کفار کا شیوا ہے. جب کسی میں کوئی اچھائی دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، پھر اللہ سے وہ اچھائی مانگے. اور کسی میں کوئی برائی دیکھے نا مجلس میں، تو اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. ٹھیک ہے جی. مجلس کے پاس موجود چیزوں کی لالچ نہ کرنا. مثلا کسی کے پاس کوئی چیز مجھ دل میں کہ ہو میں کسی طریقے سے یہ چیز اسے لے لوں، یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اہل مجلس کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتلانا. یہ عمومی طور پر ہمارے ہیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا جی، میں نے تو فلاں گاڑی لے لی ہے جی، فلاں جگہ میں نے زمین لے لی ہے جی، وہ جی فلاں کپڑے دے رہا تھا، میں نے کہا تو یہ کپڑے دے دو، یہ اتنے ہزار کے ہیں. یہ اپنی بڑائی جتلانے والی باتیں ہوتی ہیں، یہ اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر ایک بات، کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو 100% یہ توقع نہ رکھنا کہ جیسے میرے سامنے یہ بات کر رہا ہے میری پیٹھ پہ یہ بات کرے گا. 100% توقع نہ رکھنا. سبحان اللہ. ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، بڑا اچھے سے اچھا دوست ہوتا ہے نا، کبھی کبھی وہ بھی دوستوں کے بارے میں دوسرے جگہ جا کر کمزور بات کر دیتا ہے. تو اس لیے عقل یا اعتدال کیا کہتا ہے؟ 100% توقع کسی سے نہ رکھنا. اللہ پر یقین کریں. یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں نا، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. گلے کیا ہوتا ہے، او جی میرے سامنے بات کے بعد میں ایسے کیوں کہہ دیے؟ جب میرا پہلے کا ذہن بنا ہوگا کہ میں 100% سے توقع نہیں رکھتا کسی سے بھی، پھر کیا ہوگا، میں اطمینان سے اپنی بات کروں گا. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب مجھے سے کسی سے 100% توقع نہیں نہ ہوگی تو میں کیا کروں گا، بات سوچ سمجھ کر احتیاط سے کروں گا. بات کیا کروں گا؟ سوچ سمجھ کر احتیاط سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے پتا مجھے 100% توقع نہیں ہے. اور جب بندہ ویسا ہی تھوڑی ہوا میں ہو جاتا تو ہر بات منہ سے نکال دیتا، بعد میں گلے کرتا ہوں جی میں نے بات ان کے سامنے کی تھی، انہوں نے آگے کیوں کر دی ہے جی، یہ بات تو وہاں کی تھی، ایسے کیوں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کر. ہم اردو میں کہتے ہیں نیپی تلی رائے دینا، جس کو ڈپلومیٹک ٹاک کہتے ہیں. ڈپلومیٹک ٹاک سمجھتے ہیں نا، یہ جو باہر کے جو سفیر وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کو باقاعدہ اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کیوں بلا؟ میں اور آپ آپس میں اور بات کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نہیں، مثلا میں آپ کو تو ہم مار دیں گے، ایسا نہیں ایسا کر دیں گے، لیکن جب کسی فریق مخالف کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں گے تو اس کی باتیں نہیں ہوتی. پھر مجلس کے اور تقاضے ہوتے ہیں، پھر ہماری ایک ایک بات باقاعدہ وزن رکھتی ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے. اس لیے انتہائی سوچ سمجھ کر نپی تلی رائے، کم سے کم الفاظ میں اچھی سے اچھی رائے، جس سے میرا جو موقف ہے نا مضبوط ہو، نہ کہ میرے موقف سے میری بات سے فریق مخالف ایسی رائے لے لیں. یہ ایک اصول ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے نا جی. مجلس میں یہ توقع نہ رکھنا کہ غائبانہ بھی وہی معاملہ کریں جو روبرو کرتے ہیں. تو جب یہ ہماری توقع نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ سوچ سمجھ کر بات کریں گے. اردو میں ایک محاورہ بولتے ہیں نا، پہلے تولو پھر
بولو، پہلے تولو پھر۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے، سوچ سمجھ کر نیپی تلی بات کرنا، تھوڑی بات کرنا، اور ایسی بات کرنا جس سے کم از کم گرفت ہو یا گرفت نہ ہو۔ کل جمعہ ہے، جو ہماری مسجد کے مقتدی ہیں خود بھی اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، اپنے بڑے بچوں کو بھی لائیں، پہلی اذان کے بعد مسجد آئیں، بیٹھ کر سورہ کہف پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں۔ جمعہ کے دن 3 خاص عمل ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ سورہ کہف پڑھنا۔ نمبر 2، درود شریف کثرت سے پڑھنا۔ نمبر 3، اللہ سے مانگنا۔ پھر جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جو میسر خوشبو ہے وہ لگا کر آنا، مسجد کے ادب کی رعایت رکھنا، اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لانا۔ ایسے بچوں کو ساتھ نہ لانا جو بہت کم عمر ہوں، جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث، جو سمجھدار بچے ہیں جن کو پتہ ہے کوئی چپ کر آئے گا تو انہوں نے چپ بھی ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مسجد کی ادب کا اہتمام کرنا، مسجد کے اعمال کا بھی اہتمام کرنا۔ تو آپ سے گزارش، جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، جلدی آئیں، اعمال کریں، حفاظت کی وعدے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہمارے لیے پورے ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔